کیا بچی کا قتل کرنا، اسے منحوس سمجھنا، بوجھ سمجھنا کیسا ہے؟ شاید کسی نے یہ تازہ ایک جو واقعہ ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پوچھا ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بچیوں کو دور جہالت میں کتنا منحوس سمجھا جاتا تھا اور وہ کیا کیا کرتے تھے سب جانتے ہیں۔ لیکن ہماری ایک عادت ہے کہ دوسرے کی بات ہمیں یاد آئی ہے۔ ابھی اس بچی کے قتل پر کتنے احتجاج ہوئے، میرا خیال ہے آپ کے بھی ہاتھ اٹھوائیں تو آپ سب بھی اس کے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ اس کو ظالم کہیں گے، جو منہ میں آئے گا بد دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے گھروں میں بچیوں کا کیا حال ہے۔ آپ کی بچی کی بات نہیں ہو رہی، جب آپ کی بہو کی یہاں بچی ہوتی ہے تو آپ کا اپنا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو وہ چہرے دیکھے ہیں اور مجھے یاد ہیں کہ ان کے ہاں بچی کی پیدائش پر ان کو مبارکباد دی جائے تو بگڑ جاتے ہیں کہ بچی پہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ کتنی بہوؤں کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے کہ تم بچیاں کیوں جنتی ہو۔ ایسا شخص مشرک ہے، کافر ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بچی بچہ یہ عورت بناتی ہے، حالانکہ بچی بچہ اللہ بناتا ہے۔ جو کسی عورت کو کہے کہ تو بچیاں جنتی ہے وہ مشرک ہے، اس نے تو خدا کا انکار کر دیا۔ کیا اس عورت نے بچی بنائی یا بچہ بنایا؟ اس میاں والی کے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے گا۔ میرے کو ایک گھر کے بارے میں پتہ چلا، میں آج تک افسوس میں ہوں، کیا کروں۔ وہاں بچیاں پیدا ہوئی ہیں تو یہ اعلان کیا گیا کہ بھائی ہمارے ہاں رواج ہے اگر بچی پیدا ہو گئی تو نان کے خرچہ دیں گے، جب تک بچیاں جوان ہوئے گی سارا خرچہ نان کے دیں گے، دادکوں کے ذمے نہیں ہے۔ بچے پیدا ہوں گے تو داد کے دیں گے۔ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ کس منہ سے کریں گے؟ منافقانہ عمل ہے ہمارا۔ آپ کا، ہمارا، سب کا اپنے گھروں میں بچیوں کے لیے اس وقت کیا رویہ ہے وہ آپ خود دیکھیے، سوچیے۔ کسی بچی کو 5 فائر مار کر قتل کر دینا اگر جرم ہے تو جس بچی کے ساتھ یہ سلوک جو میں بتا رہا ہوں یہ کیا گولی مارنے سے کم ہے؟ ساری زندگی کے لیے اس کو ذلیل کیا گیا، اس کی ماں کو ذلیل کیا گیا۔ کتنی عورتوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کہ اس نے بچی کیوں جنی، اس کا خرچہ وہ خود لائے گی۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کافروں، ہندوؤں، سکھوں کے خیال اور سوچیں آج بھی ہمارے خون میں شامل ہیں۔ مسلمانوں ایسے موقعوں پر ڈرنا چاہیے، اپنے اعمال میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ گندگی کی بدبو کتنی ہمارے دامن میں بھی موجود ہے۔ بچیاں دینے والا بھی اللہ ہے، بچے دینے والا بھی اللہ ہے۔ کوئی بچہ بنا نہیں سکتا، بچی بنا نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا فرمایا، بچی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ہاں بچی پیدا ہو تو رحمت ہے، بہو کے ہاں پیدا ہو تو وہ کیوں زحمت ہو جاتی؟ وہی کافروں والی سوچیں، ان کو یہ دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ مسئلہ ہوگا۔ بھائی کافروں میں اور آپ میں فرق کیا رہا؟ جس کا یہ خیال ہے وہ سوچے تو صحیح۔ صرف کلمے کا جملہ پڑھ لینے سے آپ مسلمان نہیں ہو گئے، آپ کے سارے خیالات جب تک پاکیزہ نہ ہوں ایمان نہیں ہے۔ لفظوں کے پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اتنا تو طوطا بھی پڑھتا ہے، کتنے طوطے کلمہ یاد کر لیتے ہیں۔ کافروں والے خیال ہیں وہی، اور جہیز کا جو بوجھ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ بوجھ کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، ایک ذرہ بھی جہیز نہیں دیا۔ اب تمہارا رواج اور تمہاری ناک اور تمہاری قوم اور تمہاری عزت اگر بہت بڑی ہے تو کرتے رہو۔ رسول اللہ کی عزت سے بڑی کس کی عزت تھی؟ حضور سے زیادہ بچیوں سے پیار کرنے والا اور کون تھا؟ حضور نے تو ایک ذرہ بھی جہیز نہیں دیا۔ آپ نے خود جہیز بنائے، رواج بنائے، ٹرکوں کے ٹرک مقابلے بنائے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج بچیاں بوجھ لگنے لگیں۔ معاذ اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کے درجات بلند کرے
اور اس ظالم باپ کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور یہ بد دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ہم اور آپ جتنے جتنے مجرم ہیں، یہ بات پھر ہم تک بھی تو آئے گی۔ بچیوں سے پیار کیجئے، محبت دیجئے۔ تمہارے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ گھر میں کوئی سامان لاؤ تو اپنے بچوں میں تقسیم کرتے وقت پہلے بچی کو دو، اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، وہ تمہاری تھوڑے دن کی مہمان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ زینب پیدا ہوئیں، سیدہ فاطمہ پاک کی صاحبزادی، رسول پاک کی گود میں تھیں۔ آپ سینے پر لے جاتے، کبھی گود میں لیتے، پیار کر رہے تھے۔ بچپن کی وجہ سے انہوں نے آپ کے جسم اقدس پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ سیدہ فاطمہ دوڑیں، جسم رسول ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں؟ حضرت فاطمہ پاک دوڑیں، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، میں قیامت تک کے لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ اس حال میں بھی مجھے بچی بہت پیاری ہے۔ اس بچی نے آپ کے کپڑوں پر، جسم پر پیشاب کرتی رہی، حضور اسے چومتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور دلوں میں نرمی عطا فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت طبیعت ہے، بہت سخت، لیکن یمن کا گورنر کسی صحابی کو بنا کر بھیجنے لگے تو کچھ باتیں سمجھا رہے تھے کہ آپ کا ایک بچہ آ گیا، وہ آپ کے اوپر کھیلنے لگا، بچہ تھا یا بچی تھی، کندھوں پہ چڑھ گیا، داڑھی سے کھیل رہا تھا، سر پہ چڑھ گیا، پگڑی اتار، اس نے کہہ دیا حضرت امیر المومنین یہ بچہ کتنا بدتمیز ہے، اسے ڈانٹیے کہ اس کو تمیز نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ کیسے کر رہا۔ یہ بڑی ناک رکھنے والوں کے لیے پیغام ہے۔ تمہاری قوم سے بڑی قوم تھی فاروق اعظم کی، اور اس کائنات میں ان جیسی شان اب کس کی ہوگی؟ وقار، عزت، ایمان، جوش، جذبہ، سب کچھ ایک دم ان کا مقام دیکھیں کیا ہے، اور مزاج بھی سخت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ورقہ جو نوٹیفیکیشن تھا گورنر کا واپس لے لیا اور پھاڑ دیا۔ فرمایا یہ بچہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے یہ میری رحم دلی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ رحم دلی اور پیار کرتا ہوں، اور تمہارے دل میں اگر بچے کے لیے رحم دلی نہیں ہے تو تم گورنر بننے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اپنے بچوں سے بہت پیار کریں۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ماں کی گود اور باپ کا سینہ بچوں کے لیے پہلا گھر ہے، پہلا میدان ہے۔ جس ماں اور باپ نے 5 سال تک اپنے بچے کو گود اور سینے سے محروم کر دیا، نہیں رکھا اپنے سینے کے ساتھ، گود کے ساتھ، اس نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ پھر بوڑھا ہو کر گلہ نہ کرے کہ میری اولاد میرا خیال نہیں کرتی۔ اسے چاہیے کہ 5 سال بچے کو گود اور سینے سے جدا نہ کرے۔ ہماری عورتیں تو پیدا ہونے سے پہلے اس کا سامان خریدتی ہیں کہ یہ اس کو گود میں نہ لینا پڑے، دودھ نہ پلانا پڑے، اور باپ کے کپڑے اور اس کی عزت آبرو اور ناک ایسی چڑھی ہوئی ہے، شیطان بنا ہوا ہے، اس کو بچے کو اٹھانا برا لگتا، تو پھر ان بچوں سے کیا محبت کی امید رکھتے ہیں؟ بہرحال ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ انسانیت پسند دین، بچیوں کے لیے بہت محبت اور شفقت انتہا۔ کسی نے دیکھنی ہو تو حضرت فاطمہ کے ساتھ حضور کا سلوک دیکھیے۔ باپ ہو کر، رسول ہو کر، افضل الانبیاء ہو کر، جب بھی بیٹی حضور کے گھر آتی شادی شدہ ہونے کے بعد بھی، تو حضور ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے اور بیٹی کو اپنی جگہ بٹھاتے اور بیٹی کے ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے، پیار کی انتہا کرتے تھے۔ سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اللہ ہمارے گھروں میں نرمی دے، محبت دے، شفقت دے، ہمارے بچے بچیوں کو اللہ نیکی عطا فرمائے۔